تکلف کیا ہوتا ہے؟ بناوٹی کام کرنا، باب تفاعل سے ہے نا، تصنع، بناوٹ، کوئی ایسی صفت ثابت کرنا جو اصل میں ہے ہی نہیں. مثلا بھوک لگی ہے تو ہم کہیں نہیں میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ کیا ہے؟ تکلف، کہ اصل صفت کو آپ نے، اصل جو خصوصیت ہے اسے دبا دیا اور وہ چیز دکھائی جو ہے نہیں اصل میں، ایک طرح سے جھوٹ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر انڈائریکٹلی شاعر اور ساحر اور کاہن ہونے کا رد بھی ہے اس میں. شاعر کیا کرتے ہیں؟ تکلف. کاہن کیا باتیں کرتے ہیں؟ بناوٹی. ساحر کیا کرتے ہیں؟ اسی قسم کے پاپڑ بیلتے ہیں. فرمایا میں تو ایک صاف ستھرا سیدھا پیغام پہنچانے آیا ہوں، دین اور حق کی بات بتانے آیا ہوں، میرے تو پاس سے تکلف نہیں گزرا. ما انا من المتکلفین. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے. تکلف تکلیف سے بھی ہے نا. حضرت سلیمان سے مروی ہے، کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، کہ ہمیں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے روکا گیا. کیونکہ بہت زیادہ جب آپ تکلف کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دوسرا کچھ کھا پی نہیں سکتا. اور اگر آپ اس کی عزت، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی بناوٹ نہیں، تو بہت تصنع نہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانے والا بھی کوئی خوف اور دباؤ اور مصیبت محسوس نہیں کرتا، اطمینان سے کھا لیتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے شخص کو دعوت دینے میں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مہمانوں کا آنا ایک مصیبت، ان کو بلانے کے لیے کئی کئی عرصہ سوچتے ہیں کہ وہ سارے تکلفات ہم کر سکیں تو پھر ہم ان کو بلائیں. شادیوں میں تاخیر کیوں کی جاتی؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں بہت کچھ تکلفات کرنے ہیں. جہیز کا بنانا اور بنا کے پھر اس کے دکھاوے اور اس کے گوٹے کناری اور اس کی پیکنگ اور معلوم نہیں اس کو کس کس چیز میں ڈال کر. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی کو تحفہ دے نہیں پاتے کہ پیکنگ نہیں ہو سکی. تحفہ موجود ہے. دوسری بات، ضرورت کی چیز نہیں دے پاتے کسی کو کہ آپ یہ چیز دیں، آپ وہ چیز دیں کہ جس کا سائز بڑا ہو، جس کی خوبصورتی زیادہ ہو، چاہے وہ کسی کے استعمال میں نہ ہو. تو اس تکلف نے ہمیں حقیقت سے بہت دور کر دیا اور ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا. اسلام میں کیا ہے؟ سادگی، بے تکلفی. اسی طرح تبلیغ دین میں تکلف منع ہے، کیونکہ جب آپ بہت بناوٹی باتیں کرتے ہیں نا تو دل پہ اثر نہیں کرتی. آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی جب سنتے ہیں تو بہت اس میں تکلفانہ انداز اور تیز قسم کا لہجہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے جا رہا ہے. لیکن جب آپ سمپل انداز میں ایک قاری کی قرات سنتے تو یہ لگتا ہے کہ دل کے اندر اتر رہا ہے، کیونکہ فطرت کے قریب ہے نا تو جذب جلدی ہوتا ہے. اسی طرح تکلفات دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تکلف ریاکاری سے بھی قریب ہوتا ہے. تکلف کیوں کرتے ہیں آپ؟ تاکہ آپ دکھاوا کر سکیں، شان بڑھا سکیں. اس میں اللہ کی عظمت، دین کی عظمت مقصود نہیں، ذات کی عظمت مقصود ہے. دیکھو ہماری شان، کیا زبردست کام کیا ہم نے. اچھا، بعض اوقات کسی بھی چیز کی کوٹنگ اور اس کا اپیرنس اتنا زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے کہ جو اصل میسج ہے وہ چھپ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معانی اور مفہوم اور روح کی بجائے ظاہریت پہ زور ہوتا ہے. اگر الفاظ میں تکلف بہت ہو، مشکل گھڑے ہوئے الفاظ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں پتا چلے گا کہا کہ خوبصورت آپ اسپیچ تو سن لیں گے مگر دل میں نہیں اترے گی. جب آپ گھر جائیں گے سوچیں گے اچھا سنا کیا تھا آج، کچھ پتہ نہیں. بعض لوگ زیادہ انٹلیکچوئل یا اسکالر بننے کی شوق میں بڑے بڑے اسکالر کے الفاظ یا سٹائل اختیار کر کے لوگوں کو کچھ بات کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اپنے دل کی آواز نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر ہی نہیں کرتا.
لیکن کوئی بھی چیز جو آپ سمجھ جائیں، دل پہ لے آئیں اور پھر دل سے بولیں، تو وہ شعر ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تکلف سے منافقت بھی پیدا ہوتی ہے، اور منافقت کی سزا کیا ہے؟ پھر تکلف کس لیے ہوتا ہے؟ کہ کسی کو امپریس کیا جائے، مروب کیا جائے۔ اگر آپ دین کا کام امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو کر رہے ہیں، مروب کرنے کے لیے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کئی دفعہ بڑی بڑی مسجدوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑے بڑے گنبد بنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ اوپر کی سجاوٹ پر ہوتا ہے، اندر پوری فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل اماؤنٹ تھی وہ ظاہری سجاوٹ پہ لگ گئی، اور ٹوائلٹ تک ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی بہ رہا ہے، پراپر انتظام وضو کا نہیں ہے، صفیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ اکثر جگہوں پر آپ کو یہ نظارہ ملے گا، عالی شان بلڈنگ، اندر جائیں گے تو بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کی شادی پر، جہیز پر کیا کچھ خرچ کرتے تھے، تعلیم پر، تربیت پر، اخلاق پر کچھ بھی نہیں۔ تعلیم پر بھی جو خرچ کرتے ہیں ان ڈگریوں پر جن کا نام بڑا ہو، چاہے اس کے نتیجے میں اگلی زندگی میں بیٹی کو ایک لفظ کی کوئی پہچان نہ ہو کہ اسے کرنا کیا ہے۔ نہ ماں بننے کی تربیت ہے، نہ بیوی بننے کی تربیت ہے، اور نہ ہی رشتوں کو نبھانے کی کوئی تربیت ہے، نہ انسانوں کا خیال رکھنے کی کوئی تربیت ہے۔ وہ ڈگریاں لینے میں خون جلایا جا رہا ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ کھانا پکانا آتا، نہ کپڑے دھونے آتے ہیں، نہ گھر رکھنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن سارا زور کس چیز پر ہے؟ اس ڈگری کے حصول پر زندگی کی جوانی کے 4 6 سال لگائے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک اچھا رشتہ آ سکے، ایک اچھا سٹیٹس بن سکے، اور بعض اوقات وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب انسانوں سے نبھانا نہیں آتا۔ آج کل اتنی تکلیف دہ چیز ہے، آپ یقین کریں، ہر روز میرے ساتھ بلا ناغہ، بلا مبالغہ کہہ رہی ہوں، بلا ناغہ یہ ہو رہا ہے، ایک آدھ فون یا خط یا انسان ملتا ہے اور طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ کل صبح ہی پہلا فون جو میں نے اٹینڈ کیا طلاق کے مسئلے پہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فون اٹینڈ کیا، طلاق کا مسئلہ۔ شک ہونے لگتا بازو کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے؟ جس کسی عورت کا بھی فون ذرا سی رندھی ہوئی آواز میں مجھے آتا، میں پہلے سے کانشیس ہو جاتی، یا میاں نے مارا ہے، یا کوئی طلاق ہو گئی، یا کوئی اور جھگڑا ہو گیا۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ لاکھوں روپیہ شادیوں میں صرف ہو رہا ہے، لڑکیوں کی تعلیم پہ ہو رہا ہے، لڑکوں کے اس پر ہو رہا ہے، لیکن انسان انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے، گھروں کا سکون برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کس چیز کی کرامت ہے؟ کہ ہم نے سادہ اور فطری زندگی چھوڑ کر تکلفانہ زندگی کے ایسے طریقے اختیار کر لیے کہ جس سے خلوص اور روح نکل گئی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں، ان کے گفتگو کا سٹائل، ان کے ہنسنے کا سٹائل، ان کی چیزیں رکھنے کا، بیٹھنے اٹھنے کا، ہر چیز میں اتنا تسنع ہوتا ہے کہ آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، کہ دل چاہتا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے بھاگ جائیں۔ اور ایک شخص سے سیدھے سادے انداز میں تھوڑی سی چیز آپ کو پیش کرتا ہے، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اٹھا کے گھر لے جائیں۔ ایک محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کچھ پیش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ چیز اس کے کھانے کی ہے یا نہیں، یہ صرف اتنا کچھ اس کے اوپر کریم اور معلوم نہیں کیا کوئی ڈیکوریشنز اور کیمیکلز اور کلر لگا کے اس کو یوزلیس کر دیا ہے کہ وہ الٹا کھا کے بیماری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غذا میں کیا تھا؟ انشنے آٹے کی روٹی، کوئی تکلف نہیں، کھانے میں کوئی تکلف نہیں۔ اسی طرح غذائیں جو آپ کو مرغوب تھیں ان میں آپ دیکھیں کہ کتنی نیچرل فوڈز تھیں۔ ہم کھانے پینے میں اس سے دور ہو گئے، رہنے سہنے میں ہم اس سے دور ہو گئے، ہر چیز میں پلاسٹک اور کیمیکلز اور ان نیچرل زندگی۔ ہم فطرت سے دور ہوئے، اپنے رب سے دور ہو گئے، دین کی روح سے دور ہو گئے، خلوص اور محبت ختم ہو گیا، نیچرل سٹائل ختم ہو گیا جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ ہر طرف مادہ پرستی غالب آ گئی، اور اس مادہ پرستی کے ساتھ جب دین کی تبلیغ ہوتی بھی ہے تو روح نہیں جاگتی، جذبے نہیں جاگتے، قربانی کا شعور نہیں آتا، قربانی دینا نہیں جانتے لوگ۔ تبلیغ کا بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں سے آپ کو پک کرنا ہے، آئندہ زندگی کے لیے ایک شعار کے ساتھ
وما انا من المتکلفین، میں تکلف نہیں کرتا، تکلف کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں.